مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں قادیانیوں کا یہ نظریہ ہے، بلکہ مرزا قادیانی نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ مجھے جو نبوت ملی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں ملی ہے، اسی لیے تو وہ اس کو امتی نبی، ذلی نبی، بروزی نبی کا نام جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کا مسلمانوں سے جو راستہ جدا ہوا تھا وہ 1891 سے ہوا۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 1891 سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، جس کے نتیجے میں اس کو نبوت ملی۔ ظاہر ہے پیروی اس نے پہلے کی، نبوت اس کو بعد میں ملی۔ جب اس نے دعوی نبوت کر دیا، جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میری اطاعت کے بغیر نجات نہیں ہے، اور یہ نبوت کا دعویٰ تھا، تو اس وقت مسلمانوں نے اپنے راستے اس سے جدا کر لیے۔ اب جس زمانے میں مرزا قادیانی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے، بقول قادیانیوں کے اور بقول مرزا قادیانی کے، اس زمانے میں اس کے عقائد اور نظریات وہی تھے جو آج مسلمانوں کے ہیں۔ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں اس کو نبوت ملی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں وہ پیروی کر رہا تھا اس زمانے میں اس کے عقائد درست عقائد تھے۔ تو جب اس کو نبوت مل گئی، پھر اس کے عقائد پہلے والے زمانے کے برعکس کیوں ہوئے؟ اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو مرزا قادیانی کے دعوی نبوت سے پہلے والے عقائد درست ہیں یا بعد والے درست ہیں، دو ہی باتیں بنتی، اور دونوں متضاد ہیں۔ دونوں متضاد ہیں۔ اگر پہلے والے درست تھے اور ان کے نزدیک اس کو نبوت بھی انہی عقائد نظریات کی وجہ سے ملی ہے، اگر وہ زمانے والے عقائد درست تھے تو وہی عقائد آج مسلمانوں کے ہیں، ہمارے ہیں، آج یہ کفر کیسے ہو گئے؟ صحیح، بالکل۔ آج یہ غلط کیسے ہو گئے؟ اور اگر مرزا قادیانی کے عقائد دعوی نبوت کے بعد والے درست ہیں، تو پھر مرزا قادیانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں نبوت کہاں سے مل گئی؟ کیونکہ جس زمانے میں اس نے پیروی کی تھی وہ تو عقائد کفریہ تھے۔ بالکل صحیح بات۔ اس کو نبوت کیسے مل گئی؟ تو یہ جب اس کے اوپر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا جی حقیقی اسلام، یہ بالکل ان کا فراڈ ہے، دھوکہ ہے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔